اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں۔ تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا، سورہ مبارک روم کی آیات کے ساتھ۔ سورہ مبارک روم قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے، اس کی رکوع 4 کی آیات جو 13 ہے وہ میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ اس رکوع میں 13 جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 28 سے لے کے 40 تک۔ آیت نمبر 28 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ اس نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی مثال پیش کی ہے۔ کیا تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں ان میں سے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو اس مال و دولت میں جو ہم نے تم کو دیا ہے تمہارے ساتھ برابر کے شریک اور حصے دار ہوں، اس طرح کہ تم اور وہ اس میں برابر کا حق رکھیں؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپس کے برابر کے آدمیوں سے ڈرتے ہو؟ غرض اس طرح ہم اپنی باتیں اور دلیلیں تفصیل کے ساتھ ساتھ کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق مشرکین مکہ کے حج کے وقت لبیک کہتے وقت کے الفاظ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک لبیک، یعنی حاضر ہوں اے خدا، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی املاک کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یہ تفسیر المیزان، تفسیر مجموع البیان، تفسیر نور الثقلین، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، مگر یہ بات تمام ماہرین نے تسلیم کر لی ہے کہ کسی آیت کے معنی صرف اس کی شان نزول تک محدود نہیں ہوا کرتے۔ یہ آیت مشرکین کا بھی جواب ہے اور خدا کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 29، بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم ومن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ، لیکن یہ ظالم گناہگار لوگ بے سمجھے بوجھے اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو اب اسے کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے جسے خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہو، یا جسے خدا نے گمراہ قرار دے دیا ہو؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ جب کوئی شخص سیدھی واضح عقل کی بات نہ سننے کو تیار ہو اور نہ سمجھنے کو، نہ غور کرنے پر ہی آمادہ ہو، تو پھر اس کی عقل پر اللہ کی پھٹکار اور مار پڑ جایا کرتی ہے۔ پھر وہ ضدی عقل کا دشمن اور جہالت پسند انسان مزید گمراہیوں میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی بات کو اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جسے اللہ نے بھٹکا دیا، مگر اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے جسے اللہ نے گمراہیوں میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ مولانا مودودی صاحب کی وضاحت کے مطابق بھی خداوند عالم نے اس کو نہیں بھٹکایا بلکہ اس کی ضد اور عقل دشمنی نے اس کو بھٹکایا۔ اسی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو اس کی گمراہیوں کے حوالے کر دیا، یعنی ہدایت کرنی بند کر دی۔ اللہ تو ان کی ہدایت فرماتا ہے جو طلب ہدایت کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب راستوں سے ہٹ کر بالکل ایک طرف کے ہو کر اپنا رخ اور اپنی توجہ کو اس دین حق کی طرف سیدھا جما دیں، کیونکہ یہی اللہ کی وہ فطرت یا بناوٹ ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی فطرت یا بناوٹ میں کوئی
تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ یہی بالکل سیدھا اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے اور نہیں جانتے۔ آج کے چند الفاظ کی تشریح۔ اقم کا مادہ اقامہ ہے، جس کے معنی ہے کھڑا ہونا، مستقیم کرنا، اور وجہ کے لغوی معنی چہرے صورت کے ہوتے ہیں، مگر یہاں صورت باطنی بھی مراد ہے، یعنی دل کو بھی مالک کی طرف متوجہ رکھو۔ گویا توجہ قلبی کو بطور استعارہ وجہ کہا گیا ہے۔ اور حنیف کا مادہ حنفا ہے، اس کے معنی ہے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف میلان، ٹیڑھے راستے سے سیدھے کی طرف پلٹنا۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ تاریخ تہران میں لکھا ہے۔ عظیم مورخ عصر حاضر کا ڈیونٹ لکھتا ہے، دین ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی فطرت سے ابھرتا ہے۔ ایک فلسفے کے نزدیک مذہب انسان کی نفسیات اور تاریخ کے بنیادی مسائل میں سے ہے، اگرچہ تمام ادیان میں بعض لغو اور خلاف عقل عقائد موجود ہیں، مگر جب سے تاریخ انسانی شروع ہوئی ہے دین کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ آخر یہ تقوی اور نیکی جس کسی طرح سے بھی انسان کے دل سے مٹایا نہیں جا سکتا، اس کا سر چشمہ کہاں ہے؟ اور جامعہ شناسی میں مشہور عالم علم معاشرت اسماعیل کینگ اپنی مشہور کتاب جامعہ شناسی میں لکھتا ہے، موجودہ نسل انسانی کے اسلاف یقیناً کسی نہ کسی مذہب کو مانتے تھے، اس لیے کہ آثار قدیمہ کی کھدائی سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے دفن کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسی چیزیں بھی رکھتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق قیامت کے دن کام آئیں گی۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں اس آیت میں فطرت سے مراد توحید ہے، یعنی ایک خدا کو دل سے ماننا۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 31 منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ: لہذا اسی خدا سے لو لگاؤ اور اس کی طرف توجہ کیے رہو اور اسی کی ناراضگی اور سزا سے ڈرو، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں بتایا گیا ہے وافی میں کافی سے نقل کرتے ہوئے بروایت عبید بن زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ گناہان کبیرہ حضرت امام علی علیہ السلام کی کتاب میں 7 ہے۔ نمبر 1 اللہ کا کفر کرنا، نمبر 2 نفس محترمہ کا قتل کرنا، نمبر 3 حقوق والدین، نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 یتیم کا مال زبردستی کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 ہجرت کے بعد پلٹ کر کفار کی طرف واپس چلے جانا۔ راوی نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا، یتیم کے مال سے زبردستی کھا لینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بغیر عذر نماز کو قضا کرنا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نماز کا ترک کرنا سخت تر ہے۔ عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کی فہرست میں ترک نماز کو شمار نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے شمار میں سب سے پہلے کس گناہ کا نام لیا ہے؟ عرض کی کفر کا نام۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بغیر وضو کی نماز کو ترک کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کو ترک نماز میں کوئی لذت نہیں حاصل ہوتی، صرف وہ نماز کو معمولی غیر ضروری سبک اور ہلکا سمجھ کر ہی ترک کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص خداوند عالم کے حکم کو معمولی سمجھے وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 33 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف لو لگا کر دعا کرنے لگتے ہیں، پھر جب خدا انہیں اپنی طرف سے اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آیت میں رحمت کا مزہ چکھانے کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، لیکن ذر یعنی تکلیف کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، کیونکہ بہت سی تکالیف ہمارے ہی برے اعمال کا منطقی نتیجہ ہوا کرتی ہیں، لیکن تمام رحمتیں خدا ہی کی عطا سے ہیں، خواہ وہ رحمتیں اور نعمتیں عارضی ہوں یا دائمی۔ آیت نمبر 34 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ تھا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کا انکار یا کفران نعمت کریں، اچھا خیر خوب مزے اڑا لو، ان قریب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ گویا جس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش پر عمل کیا، اس نے عملاً اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ جس نے زندگی کا اصل مقصد اپنی خواہشوں کو پورا کرنا بنا لیا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس لیے کہ ہر شخص کا خدا وہی ہوتا ہے جس کو اس نے اپنی زندگی کا اصل مقصد بنایا ہوتا ہے۔ مثلا جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو خدا خدا کرتے رہے، خدا سے دعائیں منتیں حاجتیں مانگتے رہے، اور جیسے ہی خدا کے فضل و کرم سے وہ دن آیا کہ بیٹی کی شادی ہونے لگی تو اب شیطان اور نفس کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے اور ہر طرح کا اسراف کرنے لگتے ہیں۔ اب نہ خدا پرستی باقی رہتی ہے، نہ خدا کی اطاعت، نہ خدا کا شکر۔ کیا یہی توحید پرستی اور شکر خدا کا تقاضا ہے؟ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 36 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جب ان کے اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے بدلے میں ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس خوشی کو فرح کہتے ہیں جو شکر کی جانب لے جاتی ہے، جو فطری ہے، اور اس خوشی کی مذمت کی گئی ہے جو فخر اور کبر کی طرف لے جائے، جو نفس کی طغیانی کی کیفیت کا نام ہے۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں انسان کی جہالت، حماقت، ناشکری اور نمک حرامی کو بیان کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں انسان کی چچوڑپن اور کم ظرفی کو بتایا جا رہا ہے۔ انسان کو جب دنیا میں کچھ دولت، عزت و طاقت مل جاتی ہے تو سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ سرخاب کے پر لگ گئے ہیں۔ اس غلط فہمی سے فخر و غرور کا نشہ اس میں چڑھتا ہے کہ وہ نہ خدا کی خاطر میں لاتا، پھر نہ وہ خدا کو خاطر میں لاتا ہے، نہ خدا کے مخلوق کو، مگر جو ہی دولت، عزت، قوت و طاقت ہاتھ سے نکلی اس کا وہ نشہ ہرن ہو جاتا ہے، اور اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور ایک ہی چوٹ اس کا دل توڑ دیتی ہے۔ پھر وہ ہر ذلیل حرکت کرنے پر اتر آتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 37 اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے یا ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ صاحبان عقل و ایمان اس بات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ کفر و شرک انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان کے اخلاقی نتائج کتنے بلند ہیں۔ جو شخص سچے دل سے خدا کو مانتا ہے اور اسی کو رزق کے خزانوں کا مالک جانتا ہے، وہ کبھی کم ظرفی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس میں خدا کو بھولے ہوئے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جب اس کو کشادہ رزق ملتا ہے تو وہ بھولے گا نہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کرے گا، خلق خدا کے ساتھ تواضع و فیاضی کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کا مال خدا کی راہ میں صرف کرے گا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 38 فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجیے اور مسکین اور مسافر کو بھی،
یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی اور خوشی کے طلبگار ہوں، اور یہی لوگ ہر طرح کی بہتری، مکمل، بھرپور، حقیقی ابدی کامیابی پانے والے بامراد ہیں۔ یہاں قربہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد فرمانا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کا حق ان کو دے دیجیے۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جب یہ آیت اتری تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق کی زمین آپ علیہ السلام کے نام لکھ دیا اور اس پر قبضہ بھی دے دیا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا، اور تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ خدا کے حکم کی اولین مثال خود بن جائیں، یعنی رشتہ داروں کا حق خود ادا کریں، تاکہ لوگ بھی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہیں۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ صرف 3 قسم کے حاجت مندوں کا ذکر کرنے سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے، پھر مسکین کا ہے، اور پھر غریب مسافر کا ہے۔ آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ترجمہ: اور رہا وہ سودی مال جو تم قرض دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک بالکل نہیں بڑھتا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف سرمایہ کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب جو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ در حقیقت اپنا مال خوب بڑھا چڑھا کر دگنا چوگنا پاتے ہیں۔ شراب خمر کے معاملے میں پہلے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ وہ پاک صاف رزق نہیں ہے، سورہ نحل کی آیت میں، جس کا نشان ہے 67۔ پھر فرمایا شراب کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں کہا گیا۔ پھر حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، سورہ نساء کی آیت 43 میں یہ کہا گیا، اور پھر اس کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اس طرح سود کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح یہاں سود کے لیے صرف اتنا کہا کہ سود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے حقیقی دولت میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سود در سود کو منع کیا گیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 میں کہا گیا۔ پھر سب کے آخر میں سود کی قطعی حرمت کا حکم آیا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اب خدا کا فرمانا کہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو وہ در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہو، تو اس مال کے بڑھنے کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ جتنا خالص خدا کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ انسان خدا کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اسی قدر خدا اس کو زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ اب ربا کے معنی سود یا بیاج کے ہوتے ہیں، یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے، اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ قرض دینے کا جو ثواب 18 گنا ہے اور صدقہ دینے کا جو ثواب 10 گنا ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ربا سود سے مراد وہ تحفہ بھی ہے جو ایک شخص کسی دوسرے کے پاس لے جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ ایسے تحفے کے دینے پر نہ کوئی ثواب ہے نہ عذاب۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی بھی دی، پھر تمہیں موت دے گا،
پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں مراد رشوت اور سود کے حرام مال والے سرمایہ دار میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے؟ پاک ہے اس کی ذات، اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ کوئی ایسا ہے کہ ان میں سے ایک کام بھی کر سکے۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ چیزوں کی تخلیق اور ان کا باقی رکھنا اور ان کا فنا کرنا، یہ تینوں صرف خدا کی صفات ہیں، یعنی صرف خدا ہی کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس کو باقی رکھ سکتا ہے اور اس کو فنا کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو خدا ہی کی دی ہوئی طاقت اور خدا ہی کی اجازت سے، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اللہ الذی یعنی خدائے عز و جل نے اس مقام پر توحید کی دلیل کو پھر دہرایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو خلق، رزق، موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کے بعد چیلنج کے طور پر مشرکین کو تنبیہ فرما دی کہ جن کو تم لوگ خالق و رازق و موت و حیات کا مالک تصور کرتے ہو اور بوقت حاجت پکارنے لگتے ہو یا کوئی چیز مانگتے ہو یا مشکل کشا سمجھ کر ان کی طرف رجوع کرتے ہو، تو خود انصاف و خرد کی روشنی میں جواب دو کہ ان میں سے کوئی بھی مذکورہ بالا امور میں سے کسی ایک کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ یقیناً تمہیں اپنا ضمیر جواب دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو خلق، رزق، موت اور حیات پر قدرت رکھتی ہو۔ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ بندگان خدا کو خلق، رزق یا موت و حیات کا مالک سمجھیں، خواہ ان کا یہ عقیدہ کسی دشمن خدا کے متعلق ہو، جیسے نمرود و فرعون کی رعایا کا، نمرود و فرعون کے بارے میں، یا یہ عقیدہ کسی نبی و رسول کے بارے میں ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام کے متعلق نصرانیوں کا عقیدہ، یا کسی امام و ولی کے متعلق ہو، جیسے غلات، غالی و مفوضہ کا عقیدہ حضرت امام علی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ بس ایسے لوگ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے مشرک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص افعال میں وہ اللہ کے بندوں کو اس کا شریک مانتے ہیں۔ اللہ پاک و پاکیزہ ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ہے انوار النجف میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔